onus to do so would appear to be on the judge. It is also یہ ذرا وضاحت کر دیں. onus to do so appears to be on the judge. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سرانکوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک. دیکھیے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. وہ میرے متعلق ہے تعریف میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فورن چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی. دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. پڑھیے جی. دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The President, a Governor, the Prime Minister, a Federal Minister, a Minister of State, the Chief Minister and a Provincial Minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے. ٹھیک ہے, ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کہ وہ جا کے دیکھ لینا کیس. نہیں, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا, کنڈکٹ بتائیے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184, میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان ہے برابر میں, اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے,
کہیں نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نشاندہی نہیں، کرنا نہ بیٹھ جائیں. میں ابھی پاسٹ کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے، ایک بات، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی، وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے، یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا، جائیں تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی، پٹیشن فیصلہ ہو گیا، سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے، اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے، نہ ہائی کورٹ کے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر اب ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو، جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی، ان کو بھی راستہ، اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر چلنے دیں نا، سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی، وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا، اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے، اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے، میرا بھی لکھ دیتے، آپ کا بھی لکھ دیتے، شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے، یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام، الیکشن جو آپ کے باڈی ہیں، آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا، پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے، چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو، اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر، اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? my lord, The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. my lord, میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے، have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیا ہے؟ Then you should have made the statement here. my lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں، میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance.
My lord, this is why, because it was a matter of public importance. جو انکوائری کمیشن بھی پرپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے, اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے